آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امت اللہ کے نبی کو گھر میں نہیں لا رہی، دفتر والا دفتر میں نہیں لا رہا، فیکٹری والا فیکٹری میں نہیں لاتا، کارخانے والا باہر، صرف باہر، آپ سے سلام دعا باہر، اندر نہیں آنا، گھر والا کہہ رہے ہیں آپ باہر رہیں، اندر نہیں آنا، بازار والے کہہ رہے ہیں مسجد میں رہیں، آپ نے بازار نہیں آنا، حکومت والے کہہ رہے ہیں آپ بہت اعلیٰ لیکن مسجد میں رہیں، حکومت میں نہیں آنا، قانون دان کہہ رہے ہیں آپ قانون میں نہ آئیں، اسمبلی والے کہہ رہے ہیں آپ اسمبلی میں نہ آئیں، زندگی کے کسی شعبے میں اللہ کے نبی کو ماننے کو تیار نہیں، آپ کو بڑا ماننے کو تیار نہیں، آپ کی زندگی لینے کو تیار نہیں۔ آقا ہیں، ہم غلام ہیں، لیکن باہر مسجد تک، زندگی میں آپ کا دخل کوئی نہیں۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ یہ کہتا ہے کہ تم جب غلام ہو تمہارا اپنی جانوں پر اتنا اختیار نہیں جتنا میرے نبی کا تم پر اختیار۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی تم پر اتنا اختیار رکھتا ہے جتنا تمہیں اپنی جانوں پر خود نہیں۔ تم اپنی جانوں کا فیصلہ خود نہیں کرو گے، تمہارا نبی طے کرے گا۔ تم با اختیار نہیں ہو، بے اختیار ہو۔ تم نے جب کہا محمد الرسول اللہ، یہ جب تم نے پڑھا تو تمہارا اختیار ختم، تم نے اپنی زندگی کا اختیار اللہ کے نبی کو دے دیا، جی آپ آقا ہیں، ہم غلام ہیں، آپ فیصلہ کریں گے، ہم اطاعت کریں، آپ حکم دیں گے، ہم مان کے چلیں۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ کا مطلب، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، ہم چھوٹے ہیں، آپ فیصلہ کریں گے، ہم اطاعت کریں، ہماری طرف سے اطاعت ظاہر ہو۔ اللہ کے نبی کو فیصل بنائیں زندگیوں کا، آپ بہت اعلیٰ، آپ کی شان بہت اعلیٰ، یہ سب زبان کی باتیں، یہ سب قانونی محبت ہے۔ قانونی محبت اللہ کے نبی سے نہیں کرنی ہے، صرف جذباتی محبت کرو، جذباتی محبت۔ ہم اللہ کے نبی سے قانونی محبت کرتے ہیں، چونکہ آپ ہمارے بڑے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ قانونی محبت، یہ عقلی محبت ہے، طبعی محبت نہیں ہے۔ طبعی محبت اللہ کے نبی سے نہیں کہ طبیعت بن جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے کدو پسند نہیں تھا، طبیعت ہے ہر انسان کی، مجھے کدو طبعاً پسند نہیں تھا، میں نہیں کھاتا تھا۔ ایک درزی نے دعوت کی اللہ کے نبی کی، آپ کی شان یہ تھی کہ غریب سے غریب مزدور بھی دعوت پہ بلاتا آپ جاتے۔ ایک درزی نے دعوت کی، میں ساتھ خدمت میں تھا، انہوں نے کدو گوشت بنایا شوربے والا، میں آپ کے ساتھ دسترخوان پہ تھا، میں نے دیکھا آپ کا ہاتھ بوٹیوں کو کراس کرتا ہے اور کدو کے پیچھے جا رہا ہے، آپ کدو کے ٹکڑوں کے پیچھے جاتے ہیں۔ مجھے اس دن پتا چلا کہ اللہ کے نبی کو کدو بڑا پسند، مجھے طبعاً پسند نہیں تھا، لیکن جب میں نے آپ کو کدو کے ٹکڑوں پہ جاتے دیکھا تو میں نے اس دن سے کہا آج کے بعد انس کو بھی کدو سب سے زیادہ پسند، میری محبوب سبزی بن گئی۔ حالانکہ کوئی شریعت تھوڑا، ہر انسان کی اپنی طبیعت ہے، کسی کو کوئی پسند ہے، کسی کو کچھ چیز پسند ہے، یہ طبی محبت ہے۔ لیکن صحابہ میں طبیعت کی محبت میں بھی اللہ کے نبی تھے، کہ طبیعت وہ جو اللہ کے نبی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میزبان نبی، میزبان رسول، آپ مدینے میں ان کے گھر جا کر ٹھہرے، جب تک اما عائشہ کا حجرہ نہیں بنا تھا مسجد کے ساتھ، تو کوئی 1.5 سال آپ ان کے گھر میں ٹھہرے، تو وہ کھانا بنا کر بھیجا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی اس میں سے جتنا ضرورت ہوتا آپ کھا لیتے، اور جو بچ جاتا پھر گھر والے کھاتے۔ پہلے کھانا آپ کے پاس جاتا، جو بچ جاتا پھر گھر والے کھاتے۔ ابو ایوب انصاری نے کھانا بھیجا اور اسی طرح واپس آ گیا، اس میں انگلیوں کا نشان نہیں، استعمال نہیں ہوا، کھانا کھایا نہیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ اچھا نہیں بنا یا آپ کو پسند نہیں آیا، کیا وجہ ہے؟ آپ نے کھانا نوش نہیں فرمایا؟ آپ نے کہا نہیں بات یہ ہے اس میں لہسن پڑا ہوا ہے، لہسن، اور میں لہسن پسند نہیں کرتا، چونکہ مجھے فرشتوں سے بات کرنی ہوتی ہے تو میں اپنے منہ کو صاف رکھتا ہوں، بدبو لہسن کی بھی برداشت نہیں، تو اس میں لہسن پڑا ہے، میں نہیں کھاتا۔ ابو ایوب انصاری نے فرمایا جس دن سے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا مجھے بھی اس دن کے بعد ساری زندگی لہسن اچھا نہیں لگا۔ طبیعتیں
ہم تو یہاں نماز کے چکر میں ہیں جی سنت کیڑی ہے، فرض کیڑا ہے، نفل کیڑا ہے، پڑھنا ضروری بھی ہے کہ چھڑ سکنے ہیں، نہ بھی پڑھے تو خیر صلی اللہ. یہ نہ کرنے کی باتیں ہیں کہ نفل کیا ہے، فرض کیا ہے، مستحب کیا ہے. اگر محبت اور عشق ہو تو اس میں یہ ضابطے نہیں ہوتے، اس میں یہ ہے میرے نبی نے کیا میں نے کرنا. عشق فرض ہے، نفل ہے، جو بھی ہے میرے لیے فرض ہی ہے چونکہ میرے نبی نے کیا. میں تو آپ کی اداؤں میں نقل اتاروں گا، قربان ہو جاؤں گا، میرے لیے فرض ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مکے اور مدینے کے بیچ میں سفر کرتے، جہاں جہاں اللہ کے نبی نے سواری روکی تھی سفر کے دوران، انہی جگہوں پر حضرت عبداللہ بن عمر سواری روکتے اور اتنی دیر روکتے جتنی دیر آپ نے روکی تھی. اب یہ کوئی دین کا حکم تو نہیں ہے، یہ ادا ہے، یہ نقل ہے، یہ کوئی فرض واجب نہیں، لیکن حضرت عبداللہ کی محبت تھی. جہاں جہاں میرے نبی نے سفر میں سواری روکی وہ بھی روکتے ہیں، اور جتنی دیر ٹھہرے وہ اتنی دیر ٹھہرتے، اور جہاں جہاں جو آپ نے عمل کیا اس کی نقل اتارتے. ایک مقام پر اترے، دور گئے، قضاء حاجت کی شکل بنائی، پھر واپس آئے، سواری پر بیٹھ کے چل پڑے. ساتھیوں نے کہا آپ کو تو نہ پیشاب نہ پاخانہ کرنا، آپ نے کچھ بھی نہیں تھا اور اتنی دیر آپ نے لگائی اور وہاں گئے اور شکل بنائی. کہا مجھے کرنا نہیں تھا، لیکن میں اللہ کے نبی کے ساتھ سفر حج پر تھا اور اس جگہ میں آپ نے سواری ٹھہرائی اور اس مقام پر آپ تقاضا کرنے گئے، قضاء حاجت کرنے گئے. مجھے قضاء حاجت نہیں ہوتی، لیکن جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں نقل اتار کے جاتا ہوں کہ میرا نبی یہاں بیٹھا تھا، میں نے بھی بیٹھا. صحابہ کے ہاں یہ نہیں تھا کہ سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے، نفل ہے، مستحب ہے، کیا ہے. یہ درجات صحابہ میں نہیں تھے. صحابہ میں ایک ہی درجہ تھا، میرے نبی کی ادا ہے، میرے لیے فرض ہے. معاویہ بن قرہ ایک چھوٹے سے بچے ہیں، بچپن میں اپنے والد کے ساتھ آئے آپ کی ملاقات کے لیے گھر میں. آپ نفل پڑھ رہے تھے تو نفل میں ویسے بھی گنجائش ہوتی ہے، گرمیاں تھیں تو یہ قربان کھلا ہوا، سینہ کھلا ہوا، اور آپ نفل پڑھ رہے. انہوں نے یہ منظر دیکھا، ملاقات ہوئی، پھر وہ چلے گئے. ساری عمر معاویہ بن قرہ نے اس منظر کو دیکھا تو ساری عمر گریبان کھول کے نماز پڑھی کہ میں نے اپنے نبی کو یوں پڑھتے دیکھا تھا تو میں بھی گریبان کھول کے پڑھوں. یہ نماز کے احکامات میں نہیں ہے، لیکن میرے نبی کو یوں کرتے دیکھا تھا میں کروں گا. یہ نقل، یہ چیز اللہ تعالیٰ اس امت سے چاہتا ہے.